تقریباً 4000 سال پرانی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی میں ایک نیک دل اور دانا درویش رہتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ذات و تقوی کا نمونہ تھا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا اور لوگ اس کی صحبت سے روحانی سکون حاصل کرتے۔ درویش کا بچپن سے ایک ہی سچا دوست تھا جو نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی چلنے کے قابل تھا۔ وہ گونگا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور بھی، مگر درویش کی دوستی اس کی معذوری سے بڑی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور کئی سال گزرے۔ ایک دن اچانک درویش کا دل بہت بے قرار ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بچپن کے دوست سے ملنے کے لیے چلا جائے۔ وہ دوست کسی دور افتادہ گاؤں میں رہتا تھا اور راستہ طویل تھا، لیکن دل کی آواز کو رد کرنا درویش کے لیے ممکن نہ تھا۔ اگلے دن وہ صبح ہی اپنے دوست کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے دیہات آتے تھے، مگر درویش اپنی ہی سوچوں میں مگن آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ راستہ سنسان اور طویل تھا، مگر دل کی لگن اسے تھکن کا احساس نہ ہونے دیا۔ ابھی سفر کچھ ہی وقت گزرا تھا، ایک اجنبی شخص اس کے ساتھ آ کر چلنے لگا۔ وہ اجنبی خاموش تھا، لیکن ساتھ چلنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ درویش نے اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میرا نام قابض ہے۔ درویش نے چونک کر سوچا، یہ کیسا عجیب نام ہے، مگر اس نے مزید کچھ پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ دونوں ساتھ چلنے لگے، مگر پھر کچھ ایسا ہونے لگا جو درویش کے دل کو بے چین کر گیا۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ درویش اپنے بچپن کے گونگے اور معذور دوست سے ملنے لگا اور راستے میں ایک اجنبی شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام قابض تھا، ایک ایسا نام جو خود میں ہی ایک راز تھا۔ درویش اور قابض ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ خاموشی کا عالم تھا، مگر سفر کچھ ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ درویش کو دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ سفر میں کوئی ہم سفر ملا۔ ابھی وہ دونوں ایک چھوٹے گاؤں کے قریب پہنچے تھے کہ قابض نے کہا، آپ آگے چلیں، مجھے یہاں کسی کو پیغام دینا ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ سے آ ملوں گا۔ درویش نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ گاؤں ابھی تھوڑا ہی دور تھا کہ پیچھے شور مچ گیا۔ ایک آدمی کو بیل نے مار دیا، وہ مر گیا۔ درویش نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عین اسی وقت قابض دوبارہ اس کے ساتھ آن ملا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ درویش نے دل میں سوچا، عجیب اتفاق ہے، ابھی یہ شخص گاؤں میں گیا اور فوراً بعد ایک موت کی خبر آ گئی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی اور سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے گاؤں کے قریب پہنچے، جہاں ایک چھوٹا سا قافلہ رکا ہوا تھا۔ وہاں کا منظر بہت پرسکون تھا۔ درویش نے کہا، رات ہونے کو ہے، تھکن بھی ہو گئی ہے، کیوں نہ یہیں رک کر کھانا کھائیں اور آرام کریں؟ قابض نے کہا، آپ کھانا کھائیں اور سو جائیں، مجھے یہاں کسی کو کچھ سامان دینا ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ درویش نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ پورے گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، ہر طرف دھواں، چیخ و پکار اور گھبراہٹ تھی۔ اب تو درویش کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی موت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی درویش نے قابض سے کچھ نہ کہا۔ صبح ہوئی، دونوں دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور گاؤں آ گیا۔ قابض نے پھر وہی جملہ دہرایا، آپ آگے بڑھیں، میں پیچھے سے آتا ہوں۔ لیکن اس بار درویش نے خود آگے نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہیں رک گیا اور قابض کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد شور اٹھا، ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، وہ مر گیا۔ قابض پھر واپس درویش کے پاس آ گیا، بالکل اسی لمحے۔ اب درویش سے رہا نہ گیا۔ وہ قابض سے مخاطب ہوا، سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ جہاں تم جاتے ہو وہاں موت کیوں آتی ہے؟ قابض نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں علم والا انسان سمجھ رہا تھا، اسی لیے تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کیا تم اب تک نہ پہچان سکے کہ میں کون ہوں؟ درویش کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ کیا وہ واقعی؟ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ درویش نے آخر کار قابض سے پوچھ ہی لیا، تم کون ہو؟ جہاں تم جاتے ہو وہاں موت کیوں آتی ہے؟ قابض نے مسکرا کر نہایت پرسکون لہجے میں کہا،
تمہیں میں ایک بڑا عالم اور سمجھدار انسان سمجھ رہا تھا، اسی لیے تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن افسوس تم مجھے پہچان نہ سکے۔ درویش کی آنکھوں میں حیرت کی چمک اب بھی باقی تھی، دل دھڑک رہا تھا، ذہن سوالوں سے الجھا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے دل میں تو ایک خیال ہے، لیکن اگر تم خود بتا دو تو بہتر ہوگا۔ قابض نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ میں ان لوگوں کی روح قبض کرنے آیا ہوں جن کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ سن کر درویش کا دل لرز گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ وہ ٹھٹک گیا، مگر چونکہ وہ ایک سچا عالم اور نیک دل انسان تھا، اس نے خود کو سنبھالا اور نہایت ادب سے پوچھا، اگر تم واقعی موت کے فرشتے ہو تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اب اگلی موت کس کی ہے؟ قابض نے بغور درویش کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، اگلی موت تمہارے اسی دوست کی ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو، اور اس کی موت کی وجہ تم بنو گے۔ یہ سنتے ہی درویش کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ میں میں اپنے دوست کی موت کا سبب؟ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے لمحے گھومنے لگے، جب وہ دونوں ساتھ کھیلتے، ہنستے، بیٹھتے، دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ درویش نے دل میں فیصلہ کر لیا، میں اب اپنے دوست سے نہیں ملوں گا۔ اگر میری وجہ سے وہ مرے گا تو میں اس ملاقات سے دستبردار ہوتا ہوں۔ لیکن قابض نے، جو کہ موت کا فرشتہ تھا، درویش کی خاموشی کو بھی پڑھ لیا۔ اس نے کہا، تم جو سوچ رہے ہو وہ مجھے معلوم ہے، لیکن تم نہ ملو گے تب بھی اس کی موت کو نہیں روک سکتے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ تم اس کا سبب ضرور بنو گے، چاہے تم جاؤ یا نہ جاؤ، موت آ کر رہے گی۔ یہ سن کر درویش پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے منہ پھیر کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا، شاید یوں وہ اپنے دوست کی موت کا ذریعہ نہ بنے۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، سامنے سے ایک بوڑھا شخص تیزی سے لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، آنکھوں میں روشنی اور قدموں میں جلدی۔ یہ درویش کا وہی بچپن کا دوست تھا، گونگا، معذور، مگر آج برسوں بعد اسے پا کر خوش۔ درویش ابھی کچھ بول بھی نہ پایا تھا کہ وہ اچانک دوست لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور جان دے بیٹھا۔ درویش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ حیرت اور دکھ میں ڈوبا موت کے فرشتے کی طرف دیکھنے لگا۔ فرشتے نے نرمی سے کہا، وہ پچھلے گاؤں سے تمہارے پیچھے آ رہا تھا۔ معذوری اور بڑھاپے کے باوجود وہ اپنی طاقت سے زیادہ چلتا رہا۔ تم سے ملنے کی بے قراری نے اس کے دل کو تھامنے نہ دیا۔ دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تمہاری محبت میں، اسی لیے تم ہی اس کی موت کا سبب بنے۔ درویش خاموش رہا، وہ جان چکا تھا موت، تقدیر اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ درویش کا بچپن کا دوست، جو معذور اور گونگا تھا، برسوں بعد اسے پانے کی خواہش میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ موت کے فرشتے نے درویش کو بتایا کہ اس کی موت کی وجہ خود وہ بن چکا ہے، اگرچہ اس نے بچنے کی کوشش کی تھی۔ درویش ابھی اپنے دوست کی موت کے غم میں ڈوبا ہی تھا کہ ایک اور خیال اس کے دل میں چمکا، کیا میں اپنی موت کے بارے میں بھی جان سکتا ہوں؟ کیا موت کا فرشتہ مجھے بتائے گا؟ درویش نے ہمت کر کے فرشتے سے کہا، جب تم نے میرے دوست کی موت کا وقت اور سب بتا دیا تو کیا تم مجھے میری موت کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ موت کا فرشتہ خاموش رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے گہری نگاہ درویش پر ڈالی، جیسے تول رہا ہو کہ درویش سچ میں سننے کے قابل ہے یا نہیں۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، عام انسان کے لیے اپنی موت جاننا مناسب نہیں، اس سے خوف، بے بسی اور گھبراہٹ جنم لیتی ہے، لیکن تم ایک عالم ہو، تم نے اپنے دوست کی موت کو صبر سے قبول کیا، اس لیے میں تمہیں تمہاری موت کا علم دوں گا۔ درویش کی سانسیں تھم گئیں۔ تمہاری موت آج سے بالکل 1 ماہ بعد ہوگی، تم کسی دوسرے ملک میں ہوگے، تمہیں پھانسی دی جائے گی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خوشی سے فانی ہونے کو تیار ہوگے۔
یہ سن کر درویش کا دل دہل گیا۔ میں ایک عالم، خوشی سے پھانسی، دوسرے ملک میں، یہ کیسا انجام ہے؟ لیکن موت کے فرشتے نے خاموشی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میرا کام تمہیں بتانا تھا، فیصلہ اب تقدیر کا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ درویش کا دل جو پہلے ہی صدمے میں تھا اب اور بھی بے چین ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، 1 ماہ بعد، لیکن اگر میں دوسرے ملک میں جاؤں ہی نہیں تو شاید موت کا وقت ٹل جائے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں بار بار آنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ تقدیر سے فرار ممکن نہیں، مگر دل میں پھر بھی کچھ تدبیر چاہتا تھا۔ آخر وہ ایک عام انسان ہی تھا۔ درویش نے سوچا، میں ایک عالم ہوں، میری پہنچ خلیفہ کے دربار تک ہے۔ اگر میں خلیفہ سے مدد مانگوں تو شاید کوئی حل نکل آئے۔ یہ سوچ کر درویش نے اپنے دوست کی تدفین کے بعد سفر کا رخ بدلا۔ اب وہ اپنے ملک کے خلیفہ کے محل کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا، کیا ایک بادشاہ درویش کی موت کو روک سکے گا؟ درویش اپنے دوست کی تدفین کے بعد سیدھا دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل میں ایک ہی مقصد تھا، اگر موت کو نہیں روکا جا سکتا تو شاید میں اس کا وقت بدلوا سکوں۔ راستے بھر وہ مسلسل یہی سوچتا رہا کہ اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کیا دعا، عبادت اور طاقتور لوگوں کی مدد سے کچھ بدلا جا سکتا ہے؟ چند دن کے سفر کے بعد درویش خلیفہ کے عالی شان محل میں پہنچا۔ وہ ایک مشہور عالم تھا۔ خلیفہ نے اس کی آمد پر فوراً ملاقات کا وقت دیا۔ درویش خلیفہ کے سامنے پہنچا، سلام کیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ خلیفہ: اے درویش، تم جیسے نیک اور عالم شخص کو ہمارے محل میں دیکھ کر خوشی ہوئی، کہو کیا حاجت لائے ہو؟ درویش نے پورے واقعے کو ایک ایک لفظ میں خلیفہ کے سامنے رکھ دیا۔ موت کے فرشتے سے ملاقات، دوست کی موت، اپنی موت کی پیشگوئی، اور وہ جملہ جس نے درویش کی نیندیں حرام کی تھی، تم دوسرے ملک میں ہوگے، تمہیں پھانسی دی جائے گی اور تم خوشی سے قبول کرو گے۔ خلیفہ یہ سب سن کر چونک گیا، مگر وہ درویش کی صداقت سے واقف تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ہم تمہیں ہر ممکن تحفظ فراہم کریں گے۔ تم ہمارے محافظوں کے درمیان رہو گے، ہمارے شہر سے باہر نہیں نکلو گے۔ میں حکم دیتا ہوں، درویش کو محل کے اندرونی قلعے میں قید کر دو، عزت کے ساتھ، حفاظت کے لیے، تاکہ وہ کسی اور ملک میں نہ جا سکے۔ درویش نے کہا، یہ قید میرے لیے باعث شرم نہیں، اگر اس سے میں اپنے رب کی لکھی تقدیر کو کچھ وقت کے لیے بھی ٹال سکوں تو میں راضی ہوں۔ چنانچہ درویش کو محل کے سب سے اندرونی کمرے میں رکھا گیا۔ اس کمرے کے گرد 4 چوکیدار ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ وہاں کھڑکیاں نہ تھیں، دروازہ موٹا اور لوہے کا تھا اور کسی کو اندر یا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن تقدیر تو اپنے فیصلے میں قطعی ہوتی ہے۔ ایک رات جب درویش قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، اچانک ایک فوجی محافظ دروازے پر آیا اور کہا، خلیفہ نے فوری ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ درویش نے حیرانی سے پوچھا، اس وقت ایسی کیا بات ہو گئی؟ فوجی نے جواب دیا، ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن حکم خلیفہ کا ہے۔ درویش نے کچھ دیر سوچا، پھر بسم اللہ پڑھ کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن جس دروازے سے وہ باہر نکلا وہ محل کا دروازہ نہ تھا۔ درویش، جو خلیفہ کے محل کے اندرونی قلعے میں حفاظت کے لیے قید تھا، اچانک خلیفہ کے سپاہیوں کے ہمراہ باہر نکالا گیا۔ وہ حیران تھا، مگر سر جھکا کر ان کے ساتھ چلتا گیا۔ مگر چند قدم چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا، یہ راستہ تو خلیفہ کے دربار کو نہیں جاتا، یہ تو پیچھے کے دروازے کی طرف ہے۔ اس نے فوجی سے پوچھا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ خلیفہ سے ملاقات کا کہا تھا۔ سپاہی نے جواب دیا، خلیفہ کی حکم ادھوری نہیں کر سکتے، جو حکم ملا ہے وہی پورا کر رہے ہیں۔ درویش نے دل میں کلمہ پڑھا اور خاموش ہو گیا۔ پھر ایک موٹی دیوار کے دروازے کے بعد اس کے سامنے ایک چھوٹا قافلہ تھا، جس میں 2 گھوڑے، چند سپاہی اور ایک بند گاڑی تھی۔ اسے کہا گیا، اس گاڑی میں سوار ہو جاؤ۔ اب درویش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے
جس کا وعدہ فرشتہ موت نے کیا تھا؟ کیا میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں؟ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا اور درویش باہر نکلا تو اس نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سامنے ایک دریا بہہ رہا تھا، دور پرچم لہرا رہا تھا، سپاہی غیر ملکی زبان میں بات کر رہے تھے اور ایک ہی تختی پر لکھا تھا، سرحد سلطنت شام۔ درویش کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں دوسرے ملک میں پہنچ چکا ہوں، وہ بھی بغیر مرضی، بغیر نیت۔ اتنے میں ایک افسر قریب آیا اور بولا، کیا تم درویش ہو؟ عالم بغداد۔ درویش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تم پر یہاں قتل کا الزام ہے، تمہیں شاہی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ درویش نے حیرت سے پوچھا، قتل؟ میں نے تو کبھی کسی کو چھوا تک نہیں۔ افسر نے کہا، یہی عدالت فیصلہ کرے گی۔ اب درویش کو یقین ہو چکا تھا، وہ تقدیر کے لکھے ہوئے راستے پر قدم رکھ چکا تھا۔ درویش کو قافلے کے ساتھ شہر کے بڑے قلعے میں لایا گیا، جہاں شاہی عدالت لگتی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، پریشان تھا، مگر پھر بھی پرسکون دل میں بس ایک ہی خیال، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ عدالت میں درجنوں سپاہی، قاضی اور درباری موجود تھے۔ درویش کو قید کی حالت میں لا کر تخت کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ قاضی نے سوال کیا، تم پر الزام ہے کہ تم نے ہمارے ملک کے مشہور تاجر کو قتل کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ درویش نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں تو خلیفہ کے محل میں قید تھا، مجھے نہ اس ملک کی سرحد کا علم تھا نہ اس شہر کا۔ قاضی نے تحریری ثبوت اور چند گواہوں کے بیانات پڑھے، مگر تمام گواہ انجان چہروں میں سے تھے۔ نہ درویش نے انہیں کبھی دیکھا، نہ وہ اسے جانتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر جھوٹ بہت مضبوطی سے بولا گیا ہے۔ آخرکار قاضی نے حکم سنایا، کیونکہ گواہ موجود ہیں اور قتل ثابت ہو چکا ہے، ہم درویش کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں۔ سزا کل صبح شہر کے چوک میں دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی درویش کے لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ آ گئی۔ پھانسی دوسرے ملک میں خوشی سے قبول کروں گا۔ یا اللہ، کیا یہ وہی تقدیر ہے جو موت کے فرشتے نے لکھی تھی؟ سپاہی اسے واپس قید خانے میں لے گئے۔ رات بھر وہ تنہا بیٹھا، تسبیح کرتا رہا، اللہ سے راز و نیاز کرتا رہا، اے اللہ، اگر یہ تیرا فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں۔ میں جانتا ہوں تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ رات گزر چکی تھی۔ اذان فجر کے بعد قیدیوں کی صفیں ترتیب دی جا رہی تھی۔ پھانسی کے تختے کو صاف کیا گیا۔ جلاد اپنے مقام پر کھڑا تھا اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ درویش، جس پر جھوٹا الزام لگا تھا، پوری رات اللہ کی یاد میں گزار چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ پچھتاوا، بس ذکر، صبر اور یقین۔ سپاہی اسے قید خانے سے نکال کر پھانسی کے مقام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب وہ شہر کے چوک میں پہنچا تو ہر طرف لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ تو ولی لگتا ہے، پھر ایسا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ اور تب جب جلاد نے آنکھوں پر پٹی باندھی، جب سب کی سانسیں رک گئیں، جب اذان کے الفاظ گونج رہے تھے، اچانک آسمان کی طرف سے ایک روشنی اتری۔ لوگوں نے آنکھیں موند لیں اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ایک نورانی وجود درویش کے سامنے کھڑا تھا۔ درویش کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی تھا، موت کا فرشتہ۔ فرشتے نے نرمی سے کہا، یاد ہے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تمہیں کسی اپنے دیس میں کیوں نہیں لے جاتا؟ آج تمہیں تمہارے سوال کا جواب ملے گا۔ درویش خاموشی سے سن رہا تھا۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا تاکہ تمہاری موت ایک نشان عبرت بن جائے، اس قوم کے لیے جس نے معصوموں پر ظلم کیا، اور تمہاری دعا جو تم نے اپنے آخری دن مانگی تھی وہ قبول ہو چکی ہے۔
پھر فرشتے نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمحے میں درویش کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ پھانسی کا رسہ جھول رہا تھا مگر درویش کا جسم زمین پر تھا اور چہرے پر نورانی روشنی تھی۔ جلاد کانپنے لگا۔ قاضی نے اپنا سر جھکا لیا اور مجمع حیرت سے خاموش ہو گیا۔ درویش کی موت کے بعد پورے شہر میں خاموشی چھا گئی۔ اس واقعے نے ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی رات خلیفہ، جو کہ اس ملک سے کئی فرسخ دور اپنی سلطنت میں تھا، ایک گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب خواب نے اسے چونکا دیا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان ویرانے میں کھڑا ہے۔ ہر طرف دھواں ہے، شور ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ تبھی ایک درویش نمودار ہوا، وہی چہرہ، وہی لباس جو وہ برسوں پہلے محل کی قید میں دیکھ چکا تھا۔ اے خلیفہ، درویش کی آواز میں گرج تھی، میں وہی ہوں جیسے تو نے اندھیری کوٹری میں قید کیا، مگر ظلم نے میرا تعاقب وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ خلیفہ گھبرا کر بولا، میں نے تو تجھے قید کیا تھا کہ تو خود کو نبیوں کے دوستوں میں گنتا تھا۔ درویش نے کہا، میرے سجدے، میرے آنسو اور میرا یقین گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا دوست بننے کی تمنا رکھتا تھا، اور تو نے میری خاموشی کو جرم بنا دیا۔ اب دیکھ، اس قوم پر عذاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ خلیفہ چیخ کر اٹھا، پسینے میں شرابور، آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی۔ اسی وقت اس نے وزیر خاص کو بلایا اور سارا خواب سنایا۔ درویش کا خط۔ دوسری طرف شہر کے قاضی کو ایک خستہ حال بیگ ملا جو درویش کی لاش کے قریب میں سے ملا تھا۔ اس بیگ میں ایک خط تھا، درویش کی آخری تحریر: اے میرے رب کے بندو، میں نے کسی کا کچھ نہیں لیا، کسی کو دکھ نہیں دیا۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اگر میری موت کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو میرا مرنا جینا کامیاب ہے۔ موت کا فرشتہ میرا دوست تھا اور وہ مجھے میرے اصل وطن لے گیا۔ ایک مسافر درویش۔ یہ خط جب عوام کے سامنے پڑھا گیا تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لوگوں نے اسی دن فیصلہ کیا، اسے ولی شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ درویش کی موت کے بعد شہر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ بازار خاموش تھے، لوگوں کی گفتگو بدل گئی تھی، اور وہ مقام جہاں درویش کو پھانسی دی گئی تھی اب میدان توبہ کہلایا جانے لگا۔ لوگوں کی توبہ۔ اگلے جمعے کو جامع مسجد میں ایسا ہجوم تھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ قاضی، جلاد، سپاہی، عورتیں، بچے سب موجود تھے۔ قاضی نے کانپتی آواز میں خطبہ دیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ایک بے گناہ کو شہید کیا۔ ہم سب گواہ ہیں کہ وہ مرد قلندر اللہ کا ولی تھا اور ہم نے اسے نہیں پہچانا۔ پھر سب نے مل کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ نظر دے کہ ہم حق کو پہچان سکیں۔ خلیفہ کا اعلان۔ خلیفہ، جو خواب کے بعد مسلسل بے چین تھا، خود اونٹوں کے قافلے کے ساتھ درویش کی قبر پر آیا۔ درویش کی قبر پر پھول ڈالے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور سب کے سامنے ایک اعلان کیا، آج سے ہر مظلوم کی آواز سنی جائے گی، ہر درویش، ہر صوفی، ہر فقیر کو عزت دی جائے گی۔ درویش کی تعلیمات ہمارے مدارس میں پڑھائی جائیں گی۔